کلام مقدس میں سے آج کا حوالہ عہد جدید میں سے متی رسول کی انجیل 28 باب پہلی 5 آیات۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلا دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ عید کی مبارک ایسے حالات میں جب اپنے ہی وطن عزیز میں سیلاب زدہ لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے روزمرہ مسائل معاشی ہوں یا معاشرتی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جاپان، برما اور نیوزی لینڈ کے لوگ زلزلہ اور سونامی کی تباہ کاریوں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک ایک عوامی اور انقلابی ریلے میں بہتے ہوئے ایک انجانے مستقبل کی طرف بڑھتے نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں کیسی عید؟ لیکن آج جس عید یا خوشی کا ذکر کلیسیا کے منبر سے کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق دنیاوی یا عارضی موج میلہ یا وقتی خوشی منانے سے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعادہ ہے اس وقت کا، اس یاد کا، اس الہی منصوبے کے انکشاف اور اظہار کا، جس کے وسیلہ سے آج بھی انسان خدا تعالیٰ کے الہی مقصد و بھید کو جان کر اپنی زندگی کے اعلیٰ مقصد کو جان سکتا ہے۔ مسیحیوں کے لیے آج کے دن، یہ عید قیامت المسیح کے عظیم دن کی گہرائی اور مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے کلیسیائی بزرگوں نے 40 دن کا وقفہ مقرر کیا ہے، جس کا امسال آغاز 9 مارچ کے دن سے ہوا۔ کلیسیائی کیلنڈر کے مطابق یہ وہ دن ہے جب خداوند یسوع المسیح نے تقریباً 30 سال کی عمر میں دریائے یردن کے کنارے سے اپنے صلیبی مشن کا آغاز کیا، جب حضرت یوحنا استواغی نے، جنہیں خداوند یسوع المسیح کا پیش رو کہا جاتا ہے، انہیں دور سے دریائے یردن کی طرف آتے دیکھا تو فرمایا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ کا اشارہ بائبل مقدس کی اس پیشن گوئی کی طرف تھا جو بائبل مقدس کی سینکڑوں پیشن گوئیوں کی مانند خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں پوری ہونے کو تھی۔ خدا کا برہ خداوند یسوع المسیح ساری انسانیت کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیے اپنا رخ یروشلم کی طرف رکھے کلوری پر صلیب کی طرف بڑھتا رہا، تاکہ اس صلیبی مشن کو پورا کرے جو خدا نے ازل سے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا یہ صلیبی مشن کوئی عام مشن ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ وہ مشن تھا جس کا مقصد پوری کائنات کی بحالی اور انسانیت کے لیے منصوبہ نجات کی تکمیل تھا، اور اس منصوبہ کی پیشن گوئیاں کلام مقدس میں ملتی ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر تھا، ایسا مشن تھا جسے کوئی انسان ادا کرنے کے قابل نہ پایا گیا۔ صرف خدا کا برہ جسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل تھی، یعنی خدا کا برہ مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ خوشی سے جو اس کے سامنے تھی، پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے رضاکارانہ طور پر سامنے آیا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے ابواب 26 اور 27 میں ان دکھوں کا ذکر ہے جو خداوند یسوع المسیح نے انسان کی ابدی نجات کے لیے سہے۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو پکڑوا دیا۔ گیتسمنی کے باغ میں دکھوں بھری شام سے کون واقف نہیں؟ جان کنی کی حالت میں آپ کے اپنے شاگرد
انسانی کمزوری کے باعث آپ کا ساتھ نہ دے سکے۔ پھر خداوند یسوع المسیح نے اپنے ایک شاگرد پطرس کو 3 مرتبہ یہ انکار کرتے ہوئے سنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ خداوند یسوع المسیح پر عدالت ہوئی، حالانکہ وہ بے گناہ تھا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی بے انتہا تذلیل کی گئی، اس کے سر کو کانٹوں کے تاج سے سجایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے۔ اذیت نے اس کی شکل بگاڑ دی، اس کے بدلے برابا ڈاکو کو مانگا گیا۔ رومی حکومت نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا کہ وہ وہاں اپنی جان دے دے، اور یروشلم کے باہر گلگتا کی پہاڑی پر خداوند یسوع المسیح میرے اور آپ کے لیے صلیبی موت موا۔ رومی سپاہی نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا وہ واقعی مر چکا ہے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا، پسلی میں سے خون اور پانی الگ الگ بہہ نکلے، اور یہ اس بات کا نشان تھے کہ وہ صلیب پر مکمل طور پر اپنی جان دے چکا تھا۔ تب خداوند یسوع المسیح کا بدن صلیب پر سے اتارا گیا اور دفن کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے بدن کو خالی قبر میں لے جا کر رکھنا بھی کلام مقدس کی ایک پیشن گوئی کی تکمیل تھا۔ آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی قبر تھی جس میں خداوند یسوع المسیح کو رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ کسی قبر میں نہیں ہے۔ وہ اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ یہی وہ خوشی اور عید ہے کہ موت اور قبر خداوند یسوع المسیح کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں۔ عید قیامت المسیح بنی نوع انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہے۔ باغ عدن میں انسان کی برگشتگی اور بغاوت کے بعد خدا تعالیٰ انسان کو واپس بحال دیکھنا چاہتا ہے۔ توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف انسان کی بحالی کے اس منصوبے کا ذکر واضح طور پر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنا اسی آنے والی قربانی کا عکس ہے، جس کی تکمیل انجیل مقدس میں حضرت یوحنا استباغی کی آواز میں نظر آتی ہے، جب آپ نے خداوند یسوع المسیح کو دیکھا اور فرمایا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا چنا ہوا وسیلہ، پاک اور گناہ سے مبرہ، جسے انجیل مقدس میں کلمہ اور بیٹا جس سے خدا تعالیٰ خوش ہے کہا گیا ہے، ہمیں برہ کے روپ میں نظر آتا ہے، جو ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر مصلوب ہونے کے لیے پیش کرتا ہے، تاکہ میری اور آپ کی نجات ممکن ہو سکے۔ قبر اسے اپنے اندر سما نہ سکی، وہ قبر پر فاتح ہو کر اور زندہ ہو کر ہم میں سے ہر ایک کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ملاپ کراتا اور ہم میں سے ہر ایک کو بحال کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ عید قیامت المسیح ہم سب کے لیے قبر پر فاتح خداوند یسوع المسیح کی قربت کا تجربہ کرنے کا موقع بنے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔